بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت ہوگی۔ اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں اکٹھے ننگے اتارے گئے۔ ان کے جسم پر جنت کے پتوں کے علاوہ کوئی لباس نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگ گئے، اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئی لے کر آئے اور حضرت حوا علیہ السلام کو روئی کاٹنے کا حکم دیا، اس کا طریقہ بتایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کپڑا بننے کا حکم دیا اور ان کو اس کی تعلیم دی، اور فرمایا کہ آپ نے جنت میں اپنی بیوی سے جماع نہیں کیا تھا یہاں تک کہ اس ممنوع درخت کا پھل کھا بیٹھے اور جنت سے اتار دیے گئے، اور دونوں الگ الگ سوتے تھے۔ ایک وادی کے ایک کونے میں سوتا تھا تو دوسرا دوسرے کونے میں سوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور ان کو اس بات کا طریقہ بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اچھا پایا۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ، اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب جس کے معنی سر سبز چیز کے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی، اسی لیے لوگ آپ کو خضر کہنے لگے۔ یہ بہت ہی عالی شان خاندان سے ہیں اور ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض صارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ مورخین اور محدثین کا بیان ہے کہ ملکان جو کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے خضر علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام ملکان کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے ایک دن خیال آیا آپ اپنے بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ نسب جاری رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام عبادات میں سارا دن اور ساری رات گزار دیتے تھے، اس لیے انہیں عورت میں رغبت نہیں تھی، اور آپ علیہ السلام شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر آپ کے باپ نے آپ علیہ السلام کو مجبور کر کے آپ کی شادی ایک نہایت حسین و جمیل باقرہ لڑکی سے کر دی۔ شادی کی پہلی رات آپ علیہ السلام نے لڑکی کی طرف توجہ نہ دی اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے، اور جب صبح ہونے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکی سے کہا، دیکھو میری بات غور سے سنو، صبح کو لوگوں تم سے رات کے واقعات پوچھیں گے، میں تم سے گزارش کرتا ہوں میرا راز فاش مت کرنا اور کہنا کہ سب معاملات ٹھیک ہیں۔ لڑکی نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کر لیا اور صبح کو وہی کہا جو آپ علیہ السلام نے اسے سکھایا تھا، مگر لوگوں کو پھر بھی شک ہو گیا اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے والد سے اس بات کا شبہ ظاہر کیا کہ آپ علیہ السلام کے والد نے کہا کہ دائی کو بلا کر تحقیق کروائی جائے۔ چنانچہ دائی کو بلوا کر لڑکی کی تحقیق کروائی گئی اور دائی نے بتا دیا کہ لڑکی ابھی کنواری ہے۔ دائی آپ علیہ السلام کے والد سے حالات کا انکشاف کیا اور کہا کہ اپنی بیٹی کو ایک غیر باقرہ عورت مہیا کرو، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کے بیٹے کو کنواری عورت میں کسی قسم کی دلچسپی نہ ہو اور کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے کنواری لڑکی ان کے لیے بیکار ہو۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کی شادی ایک غیر باقرہ عورت سے طے کر دی اور اس عورت کو ہدایت دی کہ رات کے ٹھیک حالات سے باخبر کر دے۔ چنانچہ جب خلوت ہوئی تو تب بھی وہ پہلی لڑکی کی طرح اس عورت کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور ساری رات خدا کی عبادت میں مصروف رہے۔ عورت کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور جب اسے رات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے سارے راز فاش کر دیے اور کہا یہ نوجوان مرد ہی نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو اسے سخت غصہ آ گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو کمرے میں بند کر دیا اور کمرے کے دروازوں کو چونا، گارا اور اینٹ پتھر سے چنوا دیا۔
حتیٰ کہ 2 دن اسی حال میں رکھا۔ 2 دن بعد والد کی محبت اپنے بیٹے کے لیے جاگ اٹھی اور کمرے کو کھولنے کا حکم دیا، مگر جب کمرہ کھولا گیا تو خضر علیہ السلام کمرے میں موجود ہی نہیں تھے، اور یہ بات لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کا باعث بنی۔ پوری کوشش کے باوجود ملکان کے سپاہی آپ علیہ السلام کو تلاش نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی قدرت کی بدولت وہاں سے نکل کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس جا پہنچے اور ان کے ہمراہ بڑے ظلمات میں جا کر آب حیات نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی کے مالک بن گئے۔ خدا نے آپ علیہ السلام کو دریاؤں پر معطل کر دیا، چنانچہ آپ علیہ السلام دریا میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ ایک دن آپ علیہ السلام ایک جزیرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے وطن کے 2 تاجر کشتی کے حادثے کے بعد اسی جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے حالات بتائے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا، آپ علیہ السلام کو پہچان لیا۔ باہمی تعارف کے بعد لوگوں نے اپنی مشکل بیان کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن تم اپنے وطن جا کر میرا ذکر کسی کے سامنے نہ کرنا۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ آپ علیہ السلام کا ذکر کسی کے سامنے نہ کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ابر کو حکم دیا کہ انہیں اپنے ملک پہنچا دے۔ خبر ان کو لے کر اڑا اور وہ اپنے ملک جا پہنچے۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد ایک آدمی تو وعدے پر قائم رہا، مگر دوسرے نے یہ راز فاش ہی نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے والد ملکان کے پاس جا پہنچا اور اس کو آپ علیہ السلام سے ملاقات کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ ایک اور تاجر بھی تھا۔ بادشاہ ملکان نے اسے اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جو ملکان نے اس سے پوچھا تھا تو وہ وعدے کی پابندی کرتے ہوئے بولا، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اس آدمی کو قید کر لیجئے اور میرے ساتھ اپنے ساتھی اس جزیرے میں بھیج دیجئے، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس تاجر کے ساتھ آدمی جزیرے کی طرف بھیج دیے، مگر جب وہاں پہنچے تو ادھر کسی کو بھی نہیں پایا اور واپس آ کر بادشاہ کو سارا قصہ بیان کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے پہلے قیدی کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قید کر لیا۔ اس شہر میں کوئی بڑی تباہی آ گئی کیونکہ وہاں کے لوگ بہت سخت گناہ گار تھے۔ اس تباہی میں تقریباً سب ہی برباد ہو گئے، لیکن صرف 2 ہی انسان بچ گئے، ایک وہ عورت اور دوسرا وہ تاجر جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا تھا۔ جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے سے اسے بچنے کا سبب حضرت خضر علیہ السلام کے راز کو افشا نہ کرنے کا یقین کر لیا تو وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ دونوں نے آپس میں نکاح کر کے اور اس ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک روانہ ہو گئے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، آمین ثم آمین۔